کر کے اجازت چاہوں گا، میرا گلا کیونکہ اجازت نہیں دیتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت عرب کا دستور یہ تھا کہ عرب میں سب سے مجبور اور سب سے مظلوم قوم عورت ہوتی تھی. ایک مشہور واقعہ جو آپ لوگوں نے سنا ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا، ایک شخص مسلمان ہونے کے لیے آپ کے پاس آیا تو کہا میرے گناہ معاف ہو جائیں. کہا اللہ غفور الرحیم ہے، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. کہا میرا ایک گناہ ایسا ہے کہ جو معاف نہیں ہو سکتا، کیا آپ اس کی بھی ضمانت دیتے ہیں کہ معاف ہو جائے گا؟ فرمایا کیا ہے؟ کہا ہم کو پتہ ہے ہم عرب لوگ اپنی بیٹیوں کو جب ذرا سا پیدا ہوتی تھی تو ان کو زندہ گاڑ دیا کرتے تھے. آپ سے فرمایا ہاں. کہا ایک دفعہ میں چل پڑا اور میرے ہاں بچہ ہونے والا تھا. میں قافلے میں 2-3 سال گزارتے ہیں، میرے گھر بیٹی ہوئی، بچہ محبت کی صورتحال میں ہوتا ہے، مائیں دیکھ کے اس سے پیار سے محبت سے اس کو ساتھ لیے پھرتی ہیں. اس نے کچھ ایسا دل وہ لیا کہ میری بیوی نے اسے پال لیا. جب پال لیا تو جب میں واپس آیا تو اس کو خوف ہوا کہ اس کو مار دے گا، تو اس نے کسی اور گھر میں اس کو رکھ دیا تاکہ وہ پرورش پاتی رہے. سال گزر گئے، بیٹی کو علم تھا کہ یہ میرا باپ ہے لیکن وہ ظاہر نہیں کرتی تھی. میں نہیں جانتا تھا کہ یہ کون ہے. ایک دن کسی نے مجھے تانا دیا کہ تم کیسے عرب ہو، بڑے تم اکڑ پھوک کر کے بنتے ہو، تمہارے گھر میں تو ایک بیٹی ہے جو زندہ ہے. میں نے بیوی سے پوچھا، بہت تشدد کے بعد اس نے مجھے جواب دیا ہاں ہے. میں اس بیٹی کو گھر لے آیا، کچھ دن رکھا اور پھر اس کو ایک دن پہلا پھسلا کر میں ساتھ لے کے گیا اور وہاں پر جا کر میں نے اس کی قبر کھودنی شروع کی. اور جب میں اس کی قبر کھود رہا تھا تو میرے کپڑوں سے مٹی جھاڑ رہی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی میں نے اسے دفن کر دیا. اس کیفیت میں میرے نبی کا احترام دیکھیے. فرمایا جو 2 بیٹیوں کو پالے گا وہ قیامت کے دن ایسے ہوگا جیسے میں اس شہادت کی انگلی اور نہیں ایک کو پالے گا وہ بھی ایسے ہوگا. 10 لاکھ حدیث کی کتابوں میں سے میں ایک حدیث ایسی ڈھونڈ نہیں سکا کہ بیٹا پالو گے تو تمہیں یہ پالو، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، پالو جو مرضی پالو، تمہارا نام لے کے جائے گا، دادا کی تصویر لگائے گا، باپ کا نام لے گا، باپ کی عزت و توقیر بنائے گا، کہا گا نسل چل سکتا، کوئی پرواہ نہیں، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں، رسول کو کوئی پرواہ نہیں. فرمایا جو بیٹی پالے گا میرے ساتھ ایسے ہوگا. اس رسول کی سنت دیکھیے. 3 لوگوں کے لیے وہ کمپلی جس کی ہم قسمیں کھاتے ہیں، جس سے ہم محبت کرتے ہیں، 3 لوگوں کے لیے بچائیے زندگی بھر کہ آؤ اس پہ بیٹھ جاؤ. ایک اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ جب تشریف لاتی تھی ان کے لیے، ایک اپنی دائی حلیمہ، اور تیسری عورت اس کے بعد حدیث سنا کے اجازت چاہوں گا، حاتم تائی کی بیٹی صفانہ. کہا سخی کی بیٹی ہے. فرمایا السخی حبیب اللہ ولو کان فاسق فاجر، سخی اللہ کا حبیب ہے بے شک فاسق اور فاجر ہے. یہ وہ کیفیت ہے، اس لیے کہ اللہ کو کوئی پرواہ نہیں کہ سجدے میں سر جھکاتے ہوئے پوری زندگی آپ گزار دیں، اس کی ایک بادشاہت کی 1 انچ میں اضافہ نہیں کر سکتے. اس کو سارے مل کے میرے جیسے لوگ انکار کر دیں کہ تم نہیں ہو معبود، تو اس کی 1 انچ میں کمی نہیں کر سکتے. لیکن اس بات کو اس کو ضرور فرق پڑتا ہے کہ اس شخص کو جس کے بارے میں کہتا ہوں کہ نفخت فیہ من روحی، میں نے اس کے اندر اپنی روح پھونکی ہے، تم اس کا تمسخر اڑاتے ہو، تم اس کے عیب گنتے ہو، تم اس کو بھوکا چھوڑتے ہو، تم اس کے لیے کچھ کرتے نہیں ہو. فرمایا جس نے پڑوسی کے کتے کو مارا اس نے پڑوسی کو مارا. جس کا پڑوسی اس کے دکھ سے تنگ رہا، خواہ وہ پڑوسی عیسائی مشرک کیوں نہ ہو، نہ اس کی عبادت قبول اور نہ اس کے روزے اور نماز اور حج قبول. فرمایا وہ مسلمان ہو بھی نہیں سکتا جو خود تو پیٹ بھر کے کھانا کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا ہے.
اب پڑوسی کی ذرا تاریخ لکھیے گا جو میرے رسول نے لکھی ہے کہ 40 گھر اس طرف، 40 گھر اس طرف، 40 گھر اس طرف، 40 گھر۔ ہم بڑے آسانی سے تعیش کے ساتھ خوبصورت ہوٹلوں میں بیٹھ کے پزا اور کھانے کھا رہے ہوتے ہیں۔ ہم کبھی سوچ نہیں سکتے کہ ہم ایک کھانے کا جواب نہیں دے سکتے قیامت کے روز جب بہت تعیش کے ساتھ کھا چکے ہوتے ہیں کہ جب ہمارے ارد گرد لوگ بھوکے مر گئے۔ اللہ تعالیٰ اقبال کو عزت دے، توقیر دے، کیونکہ عزت میرے اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے ہمت دے، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو پھول لگا ہے اس پھول کی خوشبو چاروں طرف پھیلے۔ آمین۔ اللہ تعالیٰ کرم کرے کہ قبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہیں کہ جن کے اندر اللہ تعالیٰ کسی کو ہمت اور کوشش دے دیتا ہے۔ انسان کی تقریب، جس انسان کے لیے اللہ نے پوری کائنات مسخر کر دی ہے، جس اللہ کے لیے کبھی ہمارے بزرگ اشفاق صاحب کہا کرتے تھے یہ جو اتنا خوبصورت درخت ہے آم کا، اس نے کبھی زندگی میں خود آم چکھا نہیں، کبھی اسے سوچا ہے کہ یہ اتنا انور اٹول آم کتنا میٹھا ہے، ایک میں بھی چکھ لوں۔ یہ جو اتنے شاندار کنو لگے ہوتے ہیں سارے آپ لوگوں کے لیے میرے اللہ نے مسخر کر دیا۔ اور پھر طلب صرف ایک بات کی ہے، رسول سے تم سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کرنے لگا، ان سے بولو جو تمہاری ضروریات سے زیادہ ہے وہ خرچ کر دو۔ اور ضروریات کا تعین یہ کمال ہے، ہم اکثر سمجھتے ہیں کہ ضروریات کا تعین کیا چیز ہے۔ میرے رسول نے کہا کہ اگر تم وضو کرتے ہوئے پانی زیادہ بہاتے ہو تو یہ اسراف ہے، اس کے لیے سوال کیا جائے، کیونکہ پانی دوسروں کا حق ہے۔ یہ ہے ضروریات کا تعین، اور پھر اس کے بعد دیکھو خرچ کر کے چلتے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ آئے دعا کر لیجیے ان لوگوں کے لیے، اللہم صلی علی سیدنا محمد، ان کے دلوں سے کبر، تکبر، رغبت سب کو پاک فرما۔ آمین۔ العالمین کی تمام تر کوششوں کو خالصتاً اپنے لیے مختص کر دے، آمین۔ اور ان کے دلوں سے کدورت، تعصب دور فرما دے۔ آمین۔ اللہ تعالیٰ انہیں کامیابی عطا فرما، اور اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے اس شہر پر، اس ملک پر، اس کائنات پر رحم فرما۔ آمین۔ میرے پروردگار ہم بہت عجیب و غریب حال عالم میں ہیں، ہم پہ بلاؤں کا نزول ہے، ہم اس حالت میں ہیں ہمیں لگتا ہے کہ تو ہم سے ناراض ہے، ہمیں لگ رہا ہے تو نے فرمایا تھا کہ تو قادر ہے کہ تم آسمانوں سے عذاب نازل کرتے ہیں، زمینوں سے عذاب نازل کرتے ہیں۔ تو نے سورہ انعام میں کہا تھا کہ ہم تم کو ایک دوسرے کا گلا کاٹ کر عذاب کا مزہ چکھائیں گے، ہم اس عذاب کا متحمل نہیں ہو سکتے۔ ہم پہ کرم فرما، ہماری اس چھوٹی سی کوشش کے بدلے اس ملک پہ رحم کر دے، ہم پہ کرم فرما، ہمارے دلوں کو قدورتوں سے پاک کر دے۔ اے اللہ تیرے رسول نے کہا ہے کہ جب تو ہم سے ناراض ہوتا ہے تو ہم پر ظالم حکمران مسلط کر دیتا ہے، اللہ ہم پر بہتر حکمران دیتا کہ ہمیں پتہ چلے تو ہم سے خوش ہو گئے۔ اے اللہ ہم سے خوش ہو جا، تو ہم سے خوش نہ ہوا تو ہم کہیں کے نہیں رہے، نہ اس دنیا کے نام۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک